ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان خان، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ حافظ صاحب، یہ بتائیے کہ اسلام آباد دھرنے کے کیا مقاصد ہیں اور یہ کتنے دن تک جاری رہ سکتا ہے؟ بجلی کے بل اتنے زیادہ آ رہے ہیں کہ اب لوگوں کے لیے اس کو ادا کرنا ممکن نہیں رہا۔ کوئی تو ایک وائس ہو جو پاکستان کے لوگوں کی ترجمانی کرے۔ ہماری جو اس میں بہت بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ حکمران طبقہ، اس کی مراد ختم ہونی چاہیے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ دھرنا پرامن ہوگا، لیکن اگر حکومت نے روکنے کی کوشش کی تو کیا کریں گے؟ تو حکومت ہی کی ذمہ داری ہوگی۔ پھر ہم تو پرامن طریقے سے جا رہے ہیں، ہم اپنا جمہوری اور آئینی حق استعمال کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں دھرنوں کے بارے میں ایک تاثر ہے کہ وہ کسی نہ کسی کے اشارے پہ دیے جاتے ہیں، آپ بھی کسی کے اشارے پہ جا رہے ہیں؟ ابھی تک تو کوئی اشارہ موصول نہیں ہو رہا، اور ابھی تو جن کو اشارے دیے جاتے ہیں ان کی خاصی تعداد موجود ہے، اور سب اشاروں کے منتظر ہیں، اور کچھ اشارے پا چکے ہیں۔ تو ہم تو عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور عوام کے جینوئن ایشوز کو اٹھا رہے ہیں اور اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں۔ آپ کے نزدیک آخر وہ کون سی وجوہات ہیں کہ جماعت اسلامی انتخابی سیاست سے پیچھے رہ گئی ہے؟ انتخابی سیاست میں انشاءاللہ اب جماعت اسلامی بہت آگے بڑھے گی، اور ماضی کے کئی تجربات ہیں، بعض جگہ ہم جیتے بھی ہیں، بعض جگہ ہم نے حکومتوں میں اپنا حصہ بھی ڈالا ہے، بعض جگہ ہم نے میئرشپ بھی کی ہے۔ ابھی حال ہی میں آپ نے کراچی میں دیکھا، وہاں تو ہم جیت گئے۔ ہم جب جیت گئے تو پھر ہمیں ہمارا میئر نہیں بننے دیا گیا، اور زبردستی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا اس وقت ناجائز میئر بنا ہوا ہے۔ ایک عمومی تاثر ہے کہ بے نظیر کے خلاف ملین مارچ ہو یا واجپئی کی آمد پہ احتجاج ہو، جماعت اسلامی مقتدرہ کے کہنے پہ حرکت میں آتی ہے۔ اب دوریاں کیوں پیدا ہو گئی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کہنے کو تو آپ کسی کے بارے میں بھی کچھ کہہ دیں۔ اب بے نظیر صاحبہ کا زمانہ، یعنی پیپلز پارٹی کا یہ پورا وقت ہو، یا نواز شریف صاحب، یہ تو اب تو بات ثابت ہو گئی ہے نا کہ کوئی بھی مقتدرہ کے بغیر اقتدار میں آنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ ان میں سے کوئی جو خود مقتدرہ کی پیداوار ہوں اور خود جو ہیں وہ اسی طرح ہم پر مسلط ہوتے ہوں، تو ان کے خلاف کسی مقتدرہ کے کہنے پر کیا کیا جائے گا؟ کہنے کو تو بہت کچھ کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں فوج نے پہلی مرتبہ ڈیجیٹل دہشت گردی کی اصطلاح استعمال کی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی دہشت گردی ہو رہی ہے؟ اس بات کو استعمال کر کے آپ آزادی اظہار رائے کو ختم کر دیں۔ آپ یہ چاہیں کہ آپ کی مرضی سے کوئی بولے، آپ یہ چاہیں کہ لوگ وہ بات کریں جو آپ کو پسند ہے، اور اگر آپ کے خیال میں ان کی اصلاح ہونی چاہیے تو پہلے تو خود اپنی اصلاح سب کو کرنی چاہیے۔ جو دوسروں سے کہتا ہے کہ وہ آئین کی پابندی کرے، وہ خود بھی تو آئینی حدود کا خیال رکھے۔ پاکستان کے آئین نے تو فوج کے لیے بھی طے کر دیا ہے کیا کرنا ہے، بیوروکریسی کے لیے بھی طے کر دیا ہے، عدلیہ کے لیے بھی طے کر دیا ہے، سیاستدانوں کے لیے بھی اور قوم کے لیے بھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی اصطلاحات اور اس طرح کی باتیں کرنے اور اس طرح کے اقدامات کرنے کے نتیجے میں فائدہ کم ہوگا، نقصان زیادہ ہوگا۔ حافظ نعیم صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وائس آف امریکہ کو وقت دیا۔